تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کوئی لب خاموش نہ رہے, سب پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اسی سے متصل آج ہماری گفتگو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور چشت اہل بہشت کے سرکار خواجہ معین الدین کے فیوز و برکات سے پروردگار عالم ہم سب کو مستفیض فرمائے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت اور وصال دونوں رجب شریف کے مہینے میں ہیں. اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہے اور اسی مہینے میں آپ کا وصال ہے. عمومی طور پر دنیا میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بڑے شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے. بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان چونکہ ان کے آپ محسن ہیں, اس دھرتی پر اس زمین پر اسلام کی شمع کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے روشن کیا. ان کے توسل اور ان کی انتھک محنتوں سے, کوششوں اور کاوشوں سے آج ہم ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں. آگے ہماری جو نسلیں بھی مسلمان ہوں گی, یہ سارا کا سارا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے, جن کی ڈیوٹی اس دھرتی پر خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی. حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ جو کفر کا گڑھ ہے اور وہاں جا کر دین اسلام کی شمع کو روشن کرو. تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر اجمیر شریف میں ایک تالاب تھا جس کا نام ہے انا ساگر. یہ ہندوؤں کا ایک بہت ہی متبرک پانی کا تالاب ہے اور دور دراز سے پورے ہندوستان میں بسنے والے لوگ دور دراز سے سفر کر کے بالخصوص اجمیر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا مندر تھا اس دور میں, جس میں کئی سینکڑوں کی تعداد میں مورتیاں بنا کر رکھی گئی تھیں. راجے اور راجکماریاں اور بادشاہان وقت جو ہے وہ وہاں پر آتے تھے, پوجا پاٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد انا ساگر تالاب میں آ کر وہ غوطہ لگاتے تھے, نہاتے تھے. ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق بندے پر جتنے بھی گناہ ہوں, اس نے جتنی بھی برائیاں کی ہوں, جب وہ انا ساگر تالاب میں آ کر غوطہ لگاتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں ہندوؤں کے مذہب کے مطابق. تو وہ انا ساگر تالاب ان کے لیے ایک برکت والا تالاب ہے ان کے مذہب میں, اور لوگ وہاں سے پانی بھر کر بطور تبرک بھی اپنے علاقے میں لے جاتے تھے. لہٰذا جب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے 40 درویشوں کے ساتھ اجمیر پہنچے تو انا ساگر
تالاب کے قریب ہی آپ نے اپنا ڈیرا لگا لیا، جو کہ کفرستان کا گڑھ تھا۔ چاروں طرف بڑے بڑے مندر ہیں جہاں پر فوج، لشکر، طاقت سب ہندوؤں کی، آبادی ہندوؤں کی، بڑے بڑے مندر وہاں پر بنے ہیں، اور ایسے ایسے مندر کے آس پاس کے کئی گاؤں کی آمدنیاں صرف ان مندروں پر خرچ کی جاتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ان مندروں میں جو چراغ جلتے تھے، ان چراغوں میں ایک رات میں صرف 3.5 من تیل جو ہے ان چراغوں میں ڈالا جاتا تھا، یعنی اتنے چراغ وہ جلاتے تھے۔ عظیم الشان کہہ لیں، ان کے نزدیک بہت بڑا مندر اور بہت بڑا کفرستان ایک، جہاں پر کوئی غیر مذہب کا شخص وہاں پر جانا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس دور میں۔ آج سے 900 سال پہلے خواجہ خواجگان وہاں پر پہنچے، 47 سال آپ کی عمر تھی اور 40 درویش آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ مندروں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، من و من جو ہے مورتیوں پر دودھ بہایا جا رہا ہے۔ ہندو مذہب کے ماننے والے دور دراز سے انا ساگر میں آ کر غوطے لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے مذہب کے مطابق پاک صاف کر کے وہاں سے جا رہے ہیں۔ جب خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا وہاں پر، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، صدائے توحید کو بلند کریں، نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی جائے۔ تو اس کفرستان میں، اس یعنی کہ کفر کے گڑھے میں، قطب الدین بختیار کاکی نے انا ساگر تالاب کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر جب صدائے اللہ اکبر کو بلند کیا، تو علاقے میں یوں سمجھیے کہ ایک تھر تھراہٹ سی پیدا ہو گئی، کوہرام مچ گیا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ کون سے کلمات ہیں؟ آج تک ہم نے نہیں سنے، یہ بندہ کون ہے، کس کے نام کو یہ پکار رہا ہے، کس کی صدائیں لگا رہا ہے، اس کا لباس بھی الگ ہے، اس کا حلیہ بھی علیحدہ ہے۔ ہمارے اس کفرستان میں، اس ہندوستان میں جو کہ ہمارے مذہب کا ایک گڑھ ہے، یہاں یہ بندہ نئے مذہب کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا؟ تو الغرض آپ نے پوری اذان دی اور اس کے بعد نماز پڑھی گئی۔ تو جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا شام کے وقت، لوگ حیران ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، بس یہی جواب دیتے ہیں کوئی فقیر ہے، کوئی درویش ہے، نیا نیا یہاں پر آیا ہے، تو یہاں آ کر اس نے ڈیرا لگا لیا اپنا۔ یہ ہمارے ان بتوں کو نہیں مانتے، ان مورتیوں کو، ان کا اپنا کوئی مذہب ہے۔ رات کے وقت، شام کے وقت کچھ راجا جو وہاں کا تھا، اس کے ملازمین اونٹوں کو لے کر آ گئے، تو انہوں نے سوچا اس فقیر کو یہاں سے اٹھانے کا یہی آسان راستہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ چونکہ خالص زمین ہے راجا کی اور یہاں اس کے اونٹ بٹھائے جاتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، کہیں اور جا کر آپ بیٹھ جائیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، آپ کہیں بھی اونٹ بٹھا دیں، لازمی اسی جگہ پر بٹھانا ہے جہاں ہم بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ جگہ یہی ہے خاص، تو ہم نے یہی بٹھانا ہے اونٹوں کو۔ آپ نے 2-3 بار منع کیا، جب وہ نہ مانے اور انہوں نے اصرار کیا، تو خواجہ صاحب نے کہا قطب الدین بختیار کاکی سے کہ چلو جی، آپ یہ اپنا بستر یہاں سے اٹھائیں، ہم اپنی جھونپڑی کہیں اور لگا لیتے ہیں، یہ جگہ سرکاری اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے، تو وہی اونٹ یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب اللہ کے ولی کے منہ سے کلمات نکلے اور پورے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کے ولی کو آپ اس کے مقام سے اٹھا دیں۔ انہوں نے کوئی بات نہیں، بس ایک جملہ کہا اور اٹھ کر اونٹ بٹھا دیے گئے۔ صبح جب اونٹوں کو چرانے والے آئے اٹھانے کے لیے، تو اونٹ اٹھ نہ پائے، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں جم گیا۔ بہت کوشش کی انہوں نے، مگر اونٹ تو اس نے ہلنے کا نام نہیں لیا، کوئی اونٹ کھڑا نہیں ہوتا۔ سارے چرواہے جو کہنے جمع ہو گئے، بھئی یہ اونٹ اٹھ نہیں رہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تو کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ یہ اونٹوں کا کوئی اس کے اندر معاملہ نہیں ہے، کل تم نے سنا نہیں کہ اس فقیر نے جو یہاں پر بیٹھا تھا، ہم نے جب اسے اٹھایا تو اس نے جملہ کہا تھا کہ چلو پھر وہی اونٹ ہی یہاں پر بیٹھے رہیں گے، ہمارا یہاں پر کیا کام؟ تو اس فقیر نے اس پر کوئی جادو کر دیا، یا فقیر کوئی بڑا کامل فقیر ہے، اس کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے تو انہوں نے اونٹوں کو یہاں پر بٹھا دیا۔ تو یہ کام تو اس فقیر کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ تک بات پہنچا دی گئی،
بادشاہ نے اسے معمولی سا معاملہ سمجھا اور اپنے غلاموں سے کہا بھائی جاؤ اس فقیر سے کہو کہ بھائی یہ اونٹ ہیں، بے زبان ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی، آپ نے ان کو جادو کر دیا ان کے اوپر، یہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، ہلاک ہو جائیں گے، آپ بے زبان جانوروں کو مارتے ہیں، لہذا آپ نے جو جادو کیا ہے اس کو ختم کریں آپ۔ تو وہ کچھ لوگ آئے خواجہ صاحب کے پاس، آ کر معذرت کی، تو خواجہ صاحب نے فرمایا پہلی بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے ہمیں پریشان کیا، ہمیں تنگ کیا، ہمیں وہاں سے اٹھا دیا، تو لہذا آئندہ تم ہمارے درویشوں کو تنگ نہ کرو، تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، اب جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ وہ آ گئے تو ان کے اونٹ اٹھ گئے جلدی۔ اب آہستہ آہستہ خواجہ خواجگان کی تبلیغ وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس منظر کو بھی چند لوگوں نے دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ باتیں ہونے لگی بھائی کوئی درویش آیا ہے جو یہاں کے لوگ ہیں، ہمارا جو مذہب ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری مورتیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، یہ خالص ہندوستان اور کفرستان ہے، یہاں پر کسی غیر مذہب والے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لہٰذا کسی نہ کسی طرح یہاں سے اس درویش کو ہٹایا جائے۔ بادشاہ تک دوبارہ پیغام پہنچایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی آج کے بعد انہیں منع کر دو کہ پانی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اناساگر تالاب میں یہ نہیں آئیں گے، ہمارے یہ مورتیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کو اگر غلط کہتے ہیں تو یہ تو ہمارا مقدس پانی ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ کر، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ کر، ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کر کے ہمارے مقدس پانی میں آ کر یہ وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ہمارے پانی کو یہ خراب کرتے ہیں، لہٰذا پابندی لگا دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ خواجہ صاحب نہ ان کا کوئی درویش اب یہاں آ کر وضو نہیں کرے گا، نہ یہاں آ کر وہ نہائے گا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ آپ خلیفہ خاص ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، ہم نے گزشتہ جمعہ بھی تھوڑی سی جھلک قطب الدین مختار کاکی کی آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ بھی مادرزاد ولیوں میں سے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے اور 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو گئے تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تقریب رسم بسم اللہ کے لیے تشریف لائے، بسم اللہ پڑھانے کے لیے، تو آپ کو سامنے بٹھایا، جب آپ کو پڑھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قطب الدین مختار کاکی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورہ فاتحہ اور پہلا پورا سپارہ دوسرا تیسرا، اس طرح آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ پہلا دن ہے، استاد کے سامنے پہلے دن بیٹھے ہیں، نہ مکتب گئے، نہ مدرسے گئے، نہ کسی استاد سے پڑھا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آج پہلے دن استاد کو بلایا ہے کہ آپ انہیں قرآن پڑھائیں، آج تقریب رسم بسم اللہ ہے، اس کا آغاز کروایا جا رہا ہے، مگر پہلے ہی دن استاد نے تھوڑا سا پڑھایا تو قطب الدین مختار کاکی نے ایک ہی مجلس کے اندر 15 سپارے زبانی اپنے استاد کو وہیں پر سنا دیے۔ کہا کہ اور آگے پڑھیں، جواب دیا کہ بس مجھے اتنے ہی یاد ہیں، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنے ہی یاد تھے، وہ کام کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی، کہیں سبحان اللہ، وہ صفائی کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی، تو ماں کے پیٹ میں تھا، جتنا میری ماں نے پڑھا میں نے اتنا ہی ماں کے پیٹ میں سن کر یاد فرما لیا۔ یہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی۔ بعد میں خواجہ خواجگان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو آپ نے خواجہ خواجگان کو خلافت عطا فرمائی، اور نور الدین اور شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہ آپ کے خاص خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید تھے اور بادشاہ تھے، جنہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، بادشاہ وقت اور بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، جبکہ 4 شرطیں خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے رکھی تھیں جو گزشتہ جمعے ہم نے بیان فرما دی ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ کے خلیفہ خاص تھے تو خواجہ صاحب نے حکم دیا کہ یہ برتن لے جاؤ اناساگر تالاب سے، یہ پانی کے برتن بھر کے لے آؤ، ایک مشکیزہ دے دیا، یوں سمجھ لیجیے جیسے گیلن ہوتا ہے ہمارے یہاں پانی کا، دے دیے، کہا کہ یہ لے جاؤ۔ ابھی جو یہاں پر ہندو ہیں، جو راجے مہاراجے ہیں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پانی پر پابندی لگا دیں
تو ہم کھانے پینے سے بھی جاتے رہیں، تم جاؤ اس برتن کے اندر، اس مشکیزے کے اندر انا ساگر پانی جو ہے بھر کر لے آؤ۔ حضرت قطب الدین مختار کاکی جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ وضو کر سکتے ہیں نہ نہا سکتے ہیں۔ تو قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وضو کرنے آیا ہوں نہ نہانے آیا ہوں، یہ ایک برتن ہے، یہ برتن بھرنے کی اجازت دو، پانی اس برتن میں بھر لو۔ انہوں نے کہا برتن میں پانی بھر سکتے ہو۔ تو آپ نے جب اس برتن کو پانی میں ڈبویا اور وہ برتن پانی سے بھر گیا، بھرنے کے بعد جب آپ نے اسے کھینچا اوپر کی طرف، تو جیسے جیسے وہ برتن اوپر کھنچتا رہا انا ساگر تالاب کا پانی ختم ہوتا رہا، اور جیسے ہی مکمل برتن آپ نے باہر نکالا تو انا ساگر تالاب کا سارا ہی پانی خشک ہو گیا اور وہ انا ساگر تالاب خالی ہو گیا۔ گویا کہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ اس ایک ہی مشکیزے کے اندر بند ہو گیا اور انا ساگر تالاب خالی ہو گیا۔ علاقے میں کورام مچ گیا جی، درویش نے بڑا جادو کر دیا ہے، فقیر نے بہت بڑا جادو کر دیا ہے، انا ساگر تالاب کو خشک کر دیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پئیں گے کہاں سے، نہائیں گے کہاں پر، کھائیں کہاں سے، اور اپنے گناہ کیسے معاف کرائیں گے؟ ان کے لیے متبرک پانی ہے، وہ آتے ہیں غوطہ لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے کہاں جائیں گے، پانی پینے کے لیے کہاں جائیں گے، نہانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ انا ساگر تالاب ہی خشک کر دیا۔ یہ بہت بڑا جادو کیا ہے اس درویش نے، لوگ گھومتے رہے، بھاگتے رہے، پھرتے رہے، پورے ہندوستان کے اندر شور مچ گیا۔ درویش ایسا کامل ہے کہ انا ساگر تالاب کو ہی خشک کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ بھی عاجز آ گئے، راجے بھی عاجز آ گئے، آخر اس درویش کا کیا کیا جائے؟ بادشاہ کے دربار میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا یہ درویش کوئی بہت ہی کامل بزرگ ہے یا بہت بڑا جادوگر ہے، وگرنہ اتنا بڑا کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یا واقعی بڑا بزرگ ہے یا پھر کوئی جادوگر، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ یہ اتنا بڑا کام کوئی عام آدمی، آہستہ بولتے ہیں آپ، نہیں کر سکتا۔ بھائی اتنا پانی ایک برتن میں آنا کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات، یہ صادق آتی ہے یہاں پر خواجہ صاحب کے اس عمل پر، لیکن یہ آپ کی کرامت جو ہوتی ہے ولی کی، وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور یہ رب کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نہ چاہے تو خواجہ صاحب اپنی کرامت کا اظہار بلند آواز سے نہیں کر سکتے، اللہ نہ چاہے تو داتا صاحب ہو یا غوث پاک ہو اپنی کرامت ظاہر نہیں کر سکتے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نبی اپنا معجزہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت، یہ حقیقت میں رب کی قدرت اور رب کا کمال ہوا کرتا ہے، رب کی مہربانی سے ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے انا ساگر پانی کو ایک مشکیزے کے اندر بند کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں اور اس کی جھلک موجود ہے۔ جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ کو روز طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ پھر جب رب کائنات نے طوفان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو طوفان سے بھرا تو آسمان سے بارش برسائی اور بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں، ساری زمین پانی کے اندر ڈوب گئی، پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ لیکن جب مقصد پورا ہو گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے عذاب دینا تھا وہ ساری قوم ڈوب گئی، ہلاک، تباہ و برباد ہو گئی، اور پانی کو رب تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنا چاہا تو اس نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنے مسام کو کھول لے اور اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ رب کا حکم آیا تو وہ زمین جو پانی سے بھری ہوئی تھی، اس زمین پر رکھے ہوئے بلند والا پہاڑ کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن جب رب کا مقصد پورا ہوا تو اس نے اس قدر بھرے ہوئے پانی کو حکم دیا کہ وہ زمین کے اندر چلا جائے، تو اتنے سارا کا سارا پانی جو ہے زمین نے اپنے مسام کو کھولا، اس پانی کو اپنے اندر جذب فرما لیا۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، رب کی قدرت ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے کہ ایک مشکیزہ پانی کا بھرا، گویا رب کا حکم آ گیا کہ زمین اپنے مسام کو کھولے تو سارا پانی زمین نے خشک کر لیا، انا ساگر تالاب خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے، نہانا تو دور کی بات۔ جب لوگ تڑپنے اور بھڑکنے لگے اور بادشاہ کے دربار میں جا کر فریاد کرنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ جائیں، بچے بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، جوان بھی جائیں، اور اس درویش کے پاس جا کر منت کریں، سماجت کریں اور کہیں کہ آج کے بعد تمہیں پانی کے استعمال سے کوئی نہیں روکے گا، آپ جتنا پانی استعمال کرنا چاہیں آپ کو اجازت دی جاتی ہے، کم از کم آپ اس تالاب کو تو پانی سے بھریں۔ اہل علاقہ کا اس میں کیا قصور ہے کہ لوگ پانی سے تڑپ گئے،
آپ اس تالاب کو بھر دیں پانی سے، آج کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دیں گے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ قوم اکٹھی ہو کر آئی تو آپ نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس مشکیزوں کو لے جا کر دوبارہ اس تالاب کے اندر ڈال دیں۔ تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے جب وہ بھرا ہوا مشکیزہ تالاب کے اندر ڈالا تو زمین نے اپنے مسام کھولے، زمین سے پانی نکلا اور سارا کا سارا تالاب پانی سے دوبارہ بھر گیا، لوگ استعمال کرنے لگے۔ یہاں پر مورخین نے لکھا کہ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر موقع پر 32,000 ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ 32,000 مسلمان اسی وقت موقع پر مسلمان ہوئے جنہوں نے اس منظر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ہزاروں لوگ کھڑے، بھائی انا ساگر تالاب ہے، متبرک پانی ہے، جس ہندو نے سنا موقع پر پہنچا، خالی ہو گیا ہے، اب بھروانا ہے، خواجہ صاحب کے پاس جانا ہے۔ آپ نے ایک مشکیزہ جو نکالا تھا واپس ڈالا تو انا ساگر تالاب کو بھر دیا۔ یہ خواجہ صاحب کی کرامت ہے اور رب کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کی مثالیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں، ہم نے وہ بھی کئی بار بیان کی کہ ایک دودھ کا پیالہ ہو، رسول پاک لے کر آئے، حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائے اور کہے کہ تو پلاتا جا۔ حضرت ابو ہریرہ سوچے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 پینے والے ہیں، کس طرح سے پورا ہوگا؟ تو دودھ کا ایک پیالہ حضرت ابو ہریرہ نے مصطفیٰ کے حکم کو سن کر 70 کو پلا دیا تو 70 سیراب بھی ہو گئے اور ایک قطرہ دودھ کا اس میں سے کم بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور رب جس طرح چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک انا ساگر تالاب سارا کا سارا ایک مشکیزے میں آ جائے تو اس میں زیادہ حیران ہونے والی بات وہی نہیں۔ ان باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کرامت ہے، کرامت تو کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ ہاں وہ ہوتی کیوں ہے کہ رب چاہتا ہے تاکہ اس کے ولیوں کی شان لوگوں پر ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ عام بندے نہیں، یہ رب کے دوست ہیں، یہ رب کے ولی ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں اور بھی کئی ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو کتاب اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک میدان کے اندر پانی ختم ہو گیا جنگ کے موقع پر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ہاتھ ہی ایک برتن میں ڈالا تو رب کائنات نے رسول اللہ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیے۔ انسان کا ہاتھ کٹ جائے تو اس میں سے خون نکلتا ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کبھی اس میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ رسول پاک نے ہاتھ برتن میں ڈالا تو رب کائنات نے پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیے اور سینکڑوں صحابہ اکرام نے اس پانی کو پیا، برتنوں کو بھرا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ تو اتنا پانی اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کی انگلیوں سے ہی جاری فرما دیا تھا۔ تو جو رب اپنے نبی کو یہ معجزہ دینے پر قادر ہے، ایک دودھ کا پیالہ نبی کے ہاتھ میں دے کر 70 صحابہ اکرام کو پلوانے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، تو خواجہ خواجگان کو یہ کرامت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ نبی ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول ہیں، یہ نبی کا فیضان ہے جو خواجہ صاحب کے ہاتھوں سے ان کرامتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ جس امت کے ولی سے جب بھی کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس امت کے جو نبی ہوتے ہیں اس نبی کا وہ معجزہ ہوا کرتی ہے، وہ کرامت۔ تو جتنی کرامت چاہے غوث پاک کی ہوں، داتا علی حجویری کی ہوں، خواجہ خواجگان کی ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہوں، بابا فرید کی ہوں، شاہ بہاؤالدین نقشبند سرکار کی ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ہوں، جتنی کرامتیں جب بھی بیان کی جائیں گی وہ ہوں گی اس ولی کی کرامت، لیکن حقیقت میں اس کے نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی اگر آپ آگے چلے جائیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو نبی کو معجزات عطا فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے تو اپنے ولیوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ تو 32,000 لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول فرما لیا۔ اب بات مزید خراب ہو گئی کہ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے اس فقیر کا معاملہ بڑھتا رہا تو آئندہ چند سالوں کے اندر یہاں تو کفر نام کا جو مذہب ہے
یہ ختم ہو جائے گا، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہمارے آباء و اجداد کی یہاں پر دین کی مخالفت ہو رہی ہے، اس فقیر کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ بادشاہ کے لیے بھی یہ بات بڑی تشویشناک تھی کہ کس طرح ہم یہاں سے اس درویش کو ہٹائیں، اس فقیر کو ہٹائیں، اگر نہ ہٹایا گیا تو معاملات آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو وہاں پر جو مندر تھے 150 سے زائد مندر، ان مندروں کے اندر جو سب سے بڑا پنڈت تھا اس پنڈت کو حکم دیا گیا بادشاہ کی طرف سے، وہ مناظر تھا ہندو مذہب کا، مناظرے کرتا تھا لوگوں کے سامنے، جس مذہب کے بندے کو لا کر اس کے سامنے بٹھایا جاتا وہ اپنی بات کرتا اور اپنی بات منوا لیا کرتا تھا۔ تو بادشاہ کو بھی اس پر بڑا مان تھا، اپنے مندر میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آخری حربہ ہے، اور یہ جب جا کر اس سے مناظرہ کرے گا، اس کے مذہب کو غلط ثابت کرے گا، یا تو فقیر ہماری بات قبول کر لے گا یا اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ تو اتنا بڑا پنڈت جب اپنے مندر سے اٹھ کر بادشاہ کی بات کو تسلیم کر کے خواجہ خواجگان کے سامنے آیا، اب خواجہ صاحب کے سامنے آ کر کوئی بد مذہب یا کوئی ہندو مذہب والا آ کر بحث کرے، اپنے مذہب کی بات کرے، خواجہ صاحب اسے دبیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ آیا، مناظرہ شروع ہوا، وہ اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، کبھی کیا دلیل، کبھی کیا دلیل، کبھی خواجہ صاحب پر اعتراض، کبھی اسلام پر اعتراض، کبھی دین پر اعتراض، کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی اللہ کی توحید پر اعتراض، اپنے مذہب کی باتیں بار بار کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب اس کی پیشانی کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ تو بار بار اپنے کفر کی بات کر کے اچھلتا ہے، کودتا ہے، اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم میں تیری پیشانی کے اندر نور کا ایمان دیکھ رہا ہوں، ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تو خود اس مذہب کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ میں تو تیری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نور، ایمان کے نور سے بھری پڑی ہے۔ جب وہ زیادہ اچھل کود کرتا رہا، نہ مانا تو خواجہ صاحب جلال میں آ گئے اور ایک ضرب آپ نے لگائی، لا الہ الا اللہ، یہ ضرب لگا کر کہا کہ خاموش ہو جا، اور جو میں پڑھاتا ہوں وہ میرے پڑھانے سے پڑھ۔ جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا، وہ پنڈت جو اپنے کفر کی بات کر رہا تھا، بدھ مت کی بات کر رہا تھا، خواجہ صاحب کے منہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات جب سنے تو بے ساختہ اس کلمے کو پڑھا اور دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ اور خضر بیابانی کے لقب سے آپ نے اس شخص کو ملقب فرمایا اور کہا تیری ڈیوٹی یہ ہے، رب تبارک و تعالی تجھے ایسا خاص مقام عطا فرمائے گا۔ اس دور کے اندر کہا کہ جو بندہ بھی روئے زمین کے کسی بھی کونے سے اجمیر شریف کی طرف آئے گا، جب بھی وہ جہاں پر بھی ہوگا راستہ بھٹک جائے گا تو اس کو راستہ بتانے کے لیے رب کائنات تیری ہی ڈیوٹی لگائے گا۔ تو بہت سے مصنفین نے لکھا کہ اجمیر شریف جانے والے جو لوگ، آج کل تو راستے بڑے آسان ہو گئے، پرانے زمانے کے اندر جو راستہ بھٹک جاتے تھے، ان لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے رب کائنات نے خضر بیابانی کا آپ نے خاص ڈیوٹی لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ مقام خضر بیابانی یعنی عبداللہ کو، جس کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا، یہ خاص مقام عطا فرمایا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ خاص مقام، خاص فیض تھا خواجہ صاحب کا کہ جس پر ایک نگاہ آپ نے ڈالی تو اس کی نسلوں کو آپ نے سنوار دیا ہے، اس کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ والغرض خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پڑھنے والے قاری، آپ حافظ قرآن پڑھا کرتے تھے، دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت یہ ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی سے اس کفرستان میں آپ نے صدائے توحید کو بلند فرمایا، اللہ اکبر کی صدا کو آپ نے بلند فرمایا۔ بڑے بڑے نامور بزرگان دین آپ کی حلقہ ارادت میں ہے، بڑے بڑے علماء کرام، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہیں، بڑے بڑے نامور علماء کرام گزر گئے، مشائخ گزر گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک عظیم الشان ہستی کا نام ہے، ایک بہت بڑے ولی کا نام ہے، صاحب کرامت ولی کا نام ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہو ذکر کرے تو تسبیح کی آوازیں ماں کو سنائی دیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب چھینک آتی مجھے تو میں اس کا جواب دیتی تو اس کے جواب میں میں اپنے پیٹ سے جواب سنا کرتی تھی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، رسول پاک کو سلام کریں تو اللہ کے رسول بھی سلام کا جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنی کامل ہستی کہ جن کے بارے میں لکھا کہ 90 لاکھ ہندو جب شہاب الدین غوری آیا
اور راجا کو اس نے نیست و نابود کر دیا، تو 90 لاکھ لوگوں نے آپ کی زبان پر کلمہ پڑھا اور دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ آج جو ہم زبانوں پر، ہماری زبانوں پر کلمے جاری ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں، ہمارے سروں پر عوامیں ہیں، آج ہمارے ہاں مسجدیں ہیں، آج ہمارے ہاں اذانیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا فیضان ہے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہاں پر ڈیوٹی لگائی تو آپ کے توسل سے آج یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اذانیں بھی دی جا رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، اسلام کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور آپ کا جو سلسلہ ہے انتہائی عظیم الشان، قطب الدین مختار کاکی کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے خلیفہ خاص ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ماننے والے بھی لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، بابا فرید کے ماننے والے بھی لاکھوں میں، کروڑوں میں، یہ اتنے بڑے بڑے جو بزرگان دین ہیں، ان سب کا جو تعلق ہے یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، آپ بنیاد ہیں، یہ سب ان کی شاخیں ہیں، چاہے کوئی فریدی ہو، چاہے کوئی نظامی ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ صابری ہو، یہ ساری کی ساری شاخیں، بنیاد جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کریمہ، اور آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 57 دن تک آپ نے قیام کیا، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جب رسول پاک نے ڈیوٹی لگائی، آپ وہاں سے مدینہ منورہ سے نکلے، بغداد بھی آئے، عمان بھی گئے، ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، افغانستان گئے، اور وہاں سے پشاور سے پھر لاہور، اور لاہور سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف پہنچے، اور جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا علی اجمیری کے مزار پر حاضر ہوئے تو 40 دن تک آپ نے داتا علی اجمیری کے قدموں پر آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر آپ نے چلہ کیا، 40 روز پر جو مشتمل تھا۔ اور آج بھی وہ جو کمرہ جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا داتا علی اجمیری کے مزار پر، آج بھی بطور یادگار وہ کمرہ موجود ہے جہاں پر آپ نے 40 روز قیام کیا تھا۔ کہاں سے نکلے؟ مدینہ منورہ سے۔ جو زندہ ولی تھے غوث پاک، ان کے دربار میں بھی حاضر ہوئے، اور جو قبر میں تھے داتا علی اجمیری، ان کے مزار پر بھی حاضر ہوئے۔ غوث پاک کا آستانہ خانقاہ میں بھی گئے اور مزار پر بھی آئے۔ دو باتیں یہاں سے واضح ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں کہ خواجہ خواجگان کو ولی تو ساری دنیا مانتی ہے، کوئی اس کا انکار، ایسا بولتے ہیں آپ، کوئی اس کا انکار، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، ہاں خواجہ صاحب کا انکار کون کرے، جن کے در سے اتنے بڑے بڑے اولیاء وابستہ ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ولی مانتے ہیں انہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد خانقاہوں کے دشمن ہیں، مزاروں کے دشمن ہیں، آستانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کس طرح ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ ہمارا تعلق خواجہ خواجگان کے ساتھ ہے، وہ خواجہ خواجگان جو بارگاہ رسالت میں آئیں، سلام کریں تو اللہ کے رسول سلام کا جواب دیں، اور ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ اجمیر شریف جاؤ، وہ تمہارا مرکز ہے۔ وہ خواجہ خواجگان بارگاہ مصطفیٰ سے نکلیں تو زندہ ولی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں آئیں، اور 57 دن تک ان کے حجرے میں قیام کریں۔ وہاں سے فیض حاصل کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلیں، پشاور سے نکلتے ہوئے سیدھا آئیں داتا علی اجمیری کے مزار پر۔ تو آج جو لوگ مزاروں کے دشمن ہو گئے، مزاروں پر جانے سے روکتے ہیں کہ مزاروں پر جانے سے کیا ملتا ہے، ان سے پوچھیں یا تو آپ خواجہ معین الدین کو اللہ کا ولی نہ مانو، اگر انہیں اللہ کا ولی مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ مزاروں پر جانا نہ صرف درست ہے بلکہ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت صاحب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جو بارگاہ رسالت سے نکل کر آئے، غوث پاک کی خانقاہ پر بھی جائے اور داتا علی اجمیری کے مزار پر بھی جائے۔ تو کہ یہ بات خواجہ صاحب کو معلوم نہیں تھی کہ صاحب مزار کے پاس میں کیا کرنے جا رہا ہوں، قبر والوں کے پاس میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر کچھ نہ ملنے والی بات ہوتی تو خواجہ صاحب نے 40 دن قیام کیوں کیا؟ کہتے نہیں زندوں سے آپ لیں، خواجہ صاحب گئے 57 روز غوث پاک کے پاس، بات ٹھیک ہے، تو وہی خواجہ صاحب 40 دن قیام کیا داتا علی اجمیری کے مزار پر۔ داتا صاحب تو اس دن قبر میں تھے، آج بھی قبر میں، تو 40 دن قیام آخر کیا، کچھ ملا تو آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ جہاں بندے کو کچھ نہیں ملتا وہاں بندہ رکتا، ایسا بولتے ہیں آپ۔ ایک جانور بھی اگر آپ اسے کچھ نہ دیں تو وہ بار بار آپ کے سامنے
نہیں آئے گا۔ جس کو آپ کچھ دیں گے تو وہ آپ کے پاس آنا شروع کر دے گا۔ فطری باتیں ہیں نا، جہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ وہاں پر، آہستہ بولتے ہیں آپ، نہیں جائیں گے۔ جہاں سے کچھ ملتا ہے بندہ وہیں پر آتا ہے۔ تو ایک دن 2 دن نہیں 40 دن قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد کہا گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اب کس کی بات مانیں، ان وہابیوں کی یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ خواجہ معین الدین جب وہاں سے نکلیں تو کہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ جو داتا صاحب ہیں خواجہ معین الدین نے 40 دن قیام کرنے کے بعد کہا یہ وہ ہستی ہے جو خدا کے نور کا مظہر ہے، خدا کے نور کا مظہر ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو زمین والوں کو رب کے خزانے تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں پر کوئی کامل جو ناقص آتا ہے تو داتا علی حجویری اسے کامل بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ در ہے یہاں اگر کوئی کامل بھی آ جائے تو داتا علی حجویری اس کی بھی رہبری اور رہنمائی فرما دیا کرتے ہیں۔ گویا آپ نے کہا کہ اس در پر آنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ، جو خالی جھولی لے کر آئے گا وہ بھر کر جائے گا، اور جو بھری ہوئی لے کر جائے گا وہ اور بھی زیادہ یہاں سے لے کر جائے گا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ ناقصوں کے بھی پیر ہیں اور کاملوں کے بھی پیر ہیں، یہ سب سے بڑے پیر ہیں۔ 40 دن قیام کر کے، ایک نظر کی بات نہیں، 2 نظر کی بات نہیں، جس نے 40 دن قیام کیا فیض حاصل کیا تو پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ آج بھی یہ مزار، آج بھی یہ شعر جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، زبان زد عام ہے، داتا علی حجویری کے مزار اقدس پر لکھا ہوا ہے، اور 900 سال پہلے یہ شعر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے داتا علی حجویری کی شان میں کہا۔ اور جب یہاں آنے کا وجہ کیا بنی آپ کی؟ بعض مصنفین نے لکھا کہ جب آپ پشاور سے دریائے سندھ آپ نے کراس کیا، پانی سے جب باہر نکلے تو اسے کہا دریائے سندھ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے دریائے سندھ ذرا یہ بتا تجھ میں سے کوئی کامل گزرا ہے کہ نہیں؟ پانی کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں نا، ہماری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کرامتیں ہیں، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ شاید جو لوگ ان باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پانی کیسے سن سکتا ہے، ان لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ رب تبارک و تعالی ولیوں سے ان کرامتوں کا ظہور کرواتا ہی اس لیے ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم میں اور اللہ کے ولی میں کیا فرق ہے۔ وہ سارا دن قرآن پڑھنے والے، وہ ساری رات نمازیں پڑھنے والے، راتیں سجدوں میں گزارنے والے، راتیں قیام میں گزارنے والے، وہ جو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور فجر تک مکمل قرآن کی تلاوت ختم کر لیا کرتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں جن کو قرآن کہہ رہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی راتیں، جن کا قیام جن کی راتیں جو ہیں حالت قیام میں گزرتی ہیں، یہ حالت سجدہ میں گزرتی ہیں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے، اللہ کے نام پر وقف کر رکھا ہے، وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ پانی کو مخاطب کر کے کہا بتا کیا تجھ میں سے کوئی کامل گزرا ہے؟ اب ایسے لوگ اولیاء پر ان کی توہین و تنقیص کریں یا ان کے بارے میں باتیں کریں کہ جو اپنے بچوں سے پانی مانگے تو ان کے بچے بھی شاید باپ کی بات نہ مانتے، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دے سکتے، لیکن یہ اولیاء کی شان ہے کہ پانی کو مخاطب کر کے کہا بتا تجھ میں سے کوئی کامل گزرا ہے؟ تو اس دریائے سندھ نے جواب دیا کہ ہاں 2 کامل گزرے ہیں اور ایک آدھا گزرا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کاملین کون ہے؟ تو دریائے سندھ نے جواب دیا ایک داتا علی حجویری اور دوسرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جو کاملین ہیں جنہوں نے میرے اندر سفر کیا ہے۔ پوچھا کہ آدھا کون سا ہے؟ تو جواب دیا آدھا آپ ہی ہیں، ابھی تو یہاں سے گزر کر گئے۔ داتا علی حجویری اور خواجہ خواجگان کے مقابلے میں چونکہ اس وقت آپ کی جو عمر تھی 47 برس تھی، کتنی؟ 47 برس۔ اس کے بعد آپ اجمیر شریف میں آئے، 97 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ بعد میں پھر آپ کے جو مناظر اور جو خاص مقام رب کائنات نے آپ کو دیا وہ رب ہی جانتا ہے، یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ تو آپ اجمیر پہنچے، وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں خواجہ قطب الدین مختار کاکی، اور وہاں سے بابا فرید سے خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پھر آپ کے جو 2 خلیفہ خاص تھے آپ کے پاس، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دینی رحمۃ اللہ علیہ ایک، اور دوسرے تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں آپ کے خادم خاص تھے۔
بے پناہ آپ سے محبت کرتے تھے، بے انتہا آپ سے پیار کرتے تھے. تو آپ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے کس کو خلافت دی جائے، ان میں سے کس کو خلافت دی جائے. تو آپ کو زیادہ جو پسند تھے وہ تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ان سے زیادہ پیار کرتے تھے. وہ شہزادے بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن خدمت بھی بہت کرتے تھے. ہوتا ہے کسی سے پیر کو محبت زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، لیکن خادم دونوں ہی تھے. جب فیصلے میں مشکل ہوئی تو آپ نے دونوں کو بھیج دیا حضرت ابو علی قلندر کے پاس. کہا کہ جاؤ اور ان کی خدمت میں لے کر آؤ، وہ جو جواب دیں وہ جواب آ کر مجھے بتانا. آپ نے کہا کہ جو حضرت ابو علی قلندر کا جواب ہوگا ان کے جواب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے خلافت کس کو دینی ہے. تو یہ دونوں نکلے، ابو علی قلندر کے پاس پہنچے، امیر خسرو بھی اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بہت بڑا مقام رکھتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک مرتبہ بعض صوفیاء نے یہ لکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک بزرگ پہنچے، انہوں نے کعبے کا جب طواف کیا نا تو اچانک رک گئے اور رک کر کعبے کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئے اور کہا کہ کعبہ کدھر گیا. دیواروں کو دیکھ کر کہا کہ کعبہ کدھر گیا، کعبہ یہاں پر موجود نہیں ہے. کہتے اچانک ایک آواز سنائی دی کہ او کعبے کے تلاش کرنے والے، کعبہ نصیر الدین چراغ دہلی کی زیارت کو گیا ہوا ہے. اتنے بڑے بزرگ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی. اور آپ جب حضرت امیر خسرو کے ساتھ ابو علی قلندر کے پاس پہنچے نا تو وہ تھے قلندر مجذوب بزرگ. وہ چاولوں کو پانی میں ڈال کر ایسے ہی ابلے ہوئے چاول جو ہے ایسے مٹھی بھر کر اپنے منہ میں ڈال کر اسے کھا رہے تھے. ان کا اپنا انداز تھا، ایک اپنا انداز ہے. ابلے ہوئے چاول اور مٹھی بھرتے منہ میں ڈال لیتے تو کچھ چاول منہ میں چلے جاتے تھے، کچھ داڑھی میں گر جاتے تھے اور کچھ نیچے گر جاتے تھے. تو جیسے کہ دونوں شخصیات ابو علی قلندر کے پاس پہنچی تو حضرت ابو علی قلندر کو سلام کیا تو انہوں نے کھانا آگے کر دیا، کہا کہ آؤ اور کھاؤ بیٹھ کر. تو نصیر الدین چراغ دہلی تو بیٹھ گئے ساتھ میں کھانے کے لیے. چونکہ ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزاری، طبیعت کے اندر کوئی نفاست آہستہ بولتے ہیں نہیں تھی. تو جیسے وہ ابو علی قلندر کھا رہے تھے تو آپ نے بھی ایسے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا. اب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ شہزادے تھے، مالدار تھے، تو انہیں تھوڑی سی کراہیت آ گئی کہ یہ کیا کھانا ہے. ایک تو پانی میں ابلے ہوئے چاول اور دوسرے ابو علی قلندر کے ساتھ بندہ کھائے، وہ آدھے منہ میں ڈالتی آدھے واپس پلٹ دیتے. تو انہوں نے تھوڑی سی کراہت سمجھ کر ہاتھ کو پیچھے رکھا. تو جب کھانا ختم ہو گیا تو ابو علی قلندر مسکرائے اور کہا کہ خواجہ چاہے امیر کو اور قلندر چاہے نصیر کو. یہ جملہ آپ نے کہا وہاں پر. جب یہ واپس پہنچے تو پوچھا بھائی ابو علی قلندر نے کیا کہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ پیا چاہے خواجہ چاہے امیر کو اور قلندر چاہے نصیر کو. یہ سن کر آپ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو اپنے سینے سے لگایا اور سلسلہ چشت کی خلافت آپ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو عطا فرمائی. آپ نے کہا جو ابو علی قلندر کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. تو سلسلہ جو چشت ہے اہل بہشت یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی خاص الخاص محبت عطا فرمائے اور ان سب کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.